تو بچہ بھی خوبصورت ہوگا، جن کا حمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا، جو بے اولاد ہیں اولاد بھی ہوگی، اور صحت مندی بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے اور بڑے فائدے ہیں کہ آل رسول جو تھے یہ ان کی زندگی میں یہی تھا جو ہمارے پاس ہے، اس سے لوگوں کو نفع مل جائے۔ ان کے مزاجوں میں یہ سخاوتیں تھیں، مال کی سخاوت بھی، اعمال کی سخاوت بھی، دوا کی سخاوت بھی، دعا کی سخاوت۔ اس دن مجھے کہنے لگے کہ شروع دن سے چنے کے برابر چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں، سستے سے ہوتے ہیں، اگر لے لے صبح شام تو بچہ بھی خوبصورت ہوگا، جن کا حمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا، جو چہرے کے حسن و جمال اور فٹنس کے لیے یہ ایک چٹکی نکل لیجیے۔ حضرت صاحب بتائیں گے وہ کیا چیز ہے اس ویڈیو میں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹس۔ تو بچہ بھی خوبصورت ہوگا، جن کا حمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا، جو بے اولاد ہیں اولاد بھی ہوگی، اور صحت مندی بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے اور بڑے فائدے ہیں کہ آل رسول جو تھے یہ ان کی زندگی میں یہی تھا جو ہمارے پاس ہے، اس سے لوگوں کو نفع مل جائے۔ ان کے مزاجوں میں یہ سخاوتیں تھیں، مال کی سخاوت بھی، اعمال کی سخاوت بھی، دوا کی سخاوت بھی، دعا کی سخاوت۔ اس دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ نے فرمایا جو بندہ اور بھی آل رسول کا ایک چنے کے برابر کاسنی کھا لے، چنے کے برابر جو کاسنی لے گا، حاملہ عورت ہے اگر کاسنی شروع دن سے چنے کے برابر کاسنی لے، کاسنی بیج ہوتا ہے، چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں، سستے سے ہوتے ہیں، اگر لے لے صبح شام تو بچہ بھی خوبصورت ہوگا، جن کا حمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا، جو بے اولاد ہیں اولاد بھی ہوگی، اور صحت مندی بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے اور بڑے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں ان ہستیوں کی سخاوت کا فیض دیکھیں، اور بڑے فائدے اس کے، اور بہت فائدے، اور بہت فائدے ہیپاٹائٹس کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، خون گاڑھا ہونے کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، جگر کی بیماریوں کے لیے، خون کی کمی جتنی بھی ہو اس کے لیے، اندر کی تکلیفیں ہیں، معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے۔ اب کاسنی کے بیج چنے کے برابر دن میں 3 بار یا 2 بار لے لے، اور بے ضرر کوئی سائیڈ افیکٹ۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دوائیں کاسنی کے بیجوں سے بن، لیکن اس کے اوپر خوبصورتی لیبل ایسا لگا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیج ہے، لیکن ان کی قیمت وہ ہے کہ شاید کوئی غریب آدمی ادا کر سکے۔ اور آپ 50 روپے کے کاسنی کے بیج لے لیں، اسے صاف کر کے اپنے پاس رکھیں، چٹکی چنے کے برابر صبح دوپہر شام لینا شروع کر دیں۔ اچھا، چہرے کے حسن جمال کے لیے، زبردست چھائیوں کے لیے، حلقوں کے لیے، چہرے میں آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں، بہت لاجواب چیز۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو در بطول سے ہمیں ملتی ہیں، اہل بیت کی زندگی میں ملتی ہیں، اور اس سے بڑا فیض، بڑی برکت اور بڑی خیر ملتی ہے، بڑی روحانیت ملتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ میں گھر گیا، ان کے گھر والے استری کرنے کے لیے نا بوتل ہوتی ہے نا، جس کو سپرے والی بوتل ہوتی ہے، اس میں پانی چھڑکتے ہیں، اور پانی چھڑکنے کے بعد استری کرتے ہیں۔ تو اس نے گھر میں بیٹی نے کہا ماں کو امی پانی ختم ہو گیا، تو کہا میں نے اس کو فوراً کہا نلکے سے بھر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دم والا پانی چھڑکتے ہیں، اس سے کپڑے استری کرتے ہیں۔ کپڑے بھی استری دم والے پانی سے کرتے ہیں، وہ کیسے؟ کہنے لگے ہم نے 21 بار سورۃ انا انزلنا پانی پہ دم کر کے رکھی ہوئی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اور پانی ڈال دیتے ہیں، اس بوتل میں اور پانی ڈال دیتے ہیں، بڑی بوتل میں پانی کم ہو جاتا ہے اس میں اور آتے ہیں، بس ہم نے پڑھ کے رکھی ہوئی ہے، اور کبھی کبھار پھر پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں۔ 21 دفعہ پڑھ کے رکھی ہے، اس پانی سے ہم سپرے کرتے ہیں، یعنی استری کرتے ہیں۔ تو کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جو سوٹ 1 ماہ چلتا ہے وہ 1 سال چلتا ہے، جو 1 سال چلتا ہے وہ 12 سال چلتا ہے، جو تار تار میں طاقت پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کپڑے کو پہننے سے جسم میں راحت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے۔ پھر اس کپڑے کو پہننے سے اللہ عزت، وقار، شان و شوکت دیتا ہے۔ آگے اس کپڑے کو پہننے سے اللہ حادثات، مصیبتوں، تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور پھر اس کپڑے سے پہننے سے اللہ اس لباس کو ذریعہ بنا دیتا ہے عبادت، تسبیح، ذکر، معمولات، اعمال، نیکی، اپنی ذات کی طرف رجوع۔ اور کپڑا چلتا ہے، خراب نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، گھستا نہیں ہے، بہت اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ ایک بدلی آئی اور اس میں سے ایک ہستی آئی، اور انہوں نے آ کے میرے ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ باپ، ایک روایت میں باپ ہے، ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ، جسم پہ، اور ان کا بگڑی حالت ٹھیک ہو گئی۔ جب سے میں نے یہ درود پاک پڑھوانا شروع کیا ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ تو درود ادھورا تھا، کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ درود خود ہمارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ میں نے آپ کو فضائل درود شریف
حوالہ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے اس کا حوالہ دیا تھا، اور بڑی بڑی کتابوں کا۔ شخص کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، مختصر واقعے کو بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں، تو ان کی موت آ گئی، چہرہ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی، میں نے کپڑا دے دیا، ایک بد لایا۔ اصل میں ہمیں درود کی طاقت اور درود کی قوت ہمارے اندر کھلی نہیں۔ وہ ایک بادل آیا، ایک بدلی آئی، اور اس میں سے ایک ہستی آئی، اور ان نے آ کے میری ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ باپ، ایک روایت میں باپ ہے، ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ، جسم پہ، اور ان کا بگڑی حالت ٹھیک ہو گئے، بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو گئے۔ وہ جانے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، تمہارا نبی ہوں، اور میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام۔ آپ کیوں آئے؟ اب وہ رات سن لیں ذرا غور سے۔ فرمایا یہ وہ شخص تھا، اس کی اور نیکیاں کوئی نہیں تھیں، یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا، اور درود بھی یہی پڑھتا تھا۔ پڑھیں سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہی درود آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، دونوں روایت ہے درود ابراہیمی کی، آل محمد بھی ہے وعلی آل محمد، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں، اور میں نے ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو سے فائدہ اٹھایا، اور ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے اعمال کا۔ جی، میں نے پہلے بھی کال کی تھی بیٹے کے لیے پوچھنے کے لیے، جو کہ آرٹسٹک ہے، تو آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ جی کہ جیسے وہ جب سٹارٹ کی تھی اس کے بعد وہ اور ورس ہو گیا تھا، موبائل بھاگتا تھا اور ہمیں مارتا تھا، پھر ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے پھر دوائی دی اس کو، اس دن سے بہتر ہے جی، لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے گھر میں۔ دوسرا میں نے اپنی بیٹی کا بھی پوچھنا ہے جس کی شادی کی ہے، جی، اچھی والی ان کی لائف چل رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے آپس میں ان کی بہت سیریس لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی بیٹی میں غصہ زیادہ ہے؟ ہاں جی۔ ایسا کریں، بیٹی کو کہیں جی کہ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، اس آیت کو بہت بہت اور بہت زیادہ پڑھیں، اور حد سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس آیت کو بہت توجہ یقین سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ جی، بس میں ان کی بھی بہت ٹینشن لے رہی ہوں کہ ان کی شادی کو بھی 4 مہینے ہوئے ہیں، یہ بنی رہی۔ تو ویورز، آپ نے ویڈیو میں دیکھا حضرت صاحب نے بتایا کہ کاسنی کے بیج کا استعمال کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انہوں نے بتایا چہرہ صاف ہوگا، خوبصورتی آئے گی، معدے میں کوئی بھی مسئلہ ہے، جلن ہے، بد ہضمی، کوئی اور بیماری مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، مسئلہ تندرستی ملے گی۔ خون صاف ہوتا ہے، خون کی کمی ہے وہ استعمال کریں، اور جو آپ دیکھیں جس طرح جیسا ویڈیو میں دیکھا ہے، جو انہوں نے بیماری بتائی ہیں ویسی ہے، 100% ویسی ہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔